بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ کبھی کسی بادشاہ کے مقبرے یا قبرستان پر جا کر دیکھیں اور پھر تصور کریں کہ یہ بادشاہ یا یہ لوگ کیسے اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارا کرتے تھے، جن کے ہاں کبھی موت کا تذکرہ تک نہ ہوتا تھا۔ خوش آمدوں کی خوش آمد میں مگن یہ لوگ زندگی کی رنگینیوں میں ہر دم مگن رہا کرتے۔ پھر یکا یک موت کی آندھی چلی اور یہ لوگ روشنیوں سے اندھیری قبر میں اتر گئے۔ اب ان کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں۔ ان کا اچھا برا تذکرہ بس آپ کو تاریخ کے اوراق کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ ان کی بنائی ہوئی سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جس پر اب غیروں کا قبضہ ہے۔ ایسے ہی دوستو ہمارا حال بھی ہونے والا ہے۔ ہمارے بنائے گئے مضبوط مکانوں پر ہمارے وارث قابض ہو جائیں گے اور ہم کو چھوٹی سی قبر میں رکھ کر اوپر سے ڈھیروں مٹی ڈال کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ہزاروں بادشاہ ملیں گے جنہوں نے دنیا میں جبر و ظلم کے پہاڑ توڑ کر اپنی سلطنتیں قائم کیں، لیکن آج ان کا نام و نشان تک موجود نہیں اور نہ ہی آج ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ آپ سکندر اعظم سے شروعات کر لیجئے۔ الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا، دنیا فتح کرنا شروع کی اور اس نے 33 سال کی عمر تک 11 ممالک اور 57 لاکھ کلومیٹر علاقہ فتح کر لیا۔ اس کی سلطنت یونان سے شروع ہوتی تھی اور ہندوستان میں ختم ہوتی تھی۔ سکندر یونانی عراق کے شہر بابل میں 10 جون 323 قبل مسیح میں مر گیا۔ اس کے انتقال کے صرف 5 سال بعد دنیا میں اس کی وسیع و عریض سلطنت کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ آپ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی لے لیجئے۔ چنگیز خان نے 2 نئی جنگی اسلوب ایجاد کی، سپیڈ اور تیر۔ منگول 1 مہینے کا سفر ہفتے میں طے کرتے تھے۔ یہ لوگ گھوڑے کی پیٹھ پر نیند پوری کر لیتے تھے۔ دوسرا، منگول دنیا کی پہلی فوج تھی جو دوڑتے گھوڑے کی پیٹھ سے تیر چلا لیتی تھی۔ چنگیز خان نے ان دونوں مہارتوں سے آدھی دنیا فتح کر لی۔ اس کی سلطنت چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شہر جلانے اور کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین تھا۔ یہ کھوپڑیاں اور یہ مینار آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ ہلاکو خان اس کا پوتا تھا۔ اس نے اپنے دادا کا نام زندہ رکھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹفون تیمر چنگیز سلطنت کا آخری بادشاہ ثابت ہوا اور یوں یہ سلطنت بھی تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ آپ امیر تیمور کی مثال بھی لے لیجئے۔ کیش کے اس ازبک جرنیل نے کمال کر دیا۔ یہ آندھی کی طرح اٹھا، بگولے کی طرح دوڑا اور 35 سال میں دنیا کے 58 ملک فتح کر لیے۔ اس کی سلطنت بھی سمرقند سے دمشق، سکندریہ سے سائبیریا اور ایران سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جس علاقے کو فتح کرتا تھا، مساجد کو چھوڑ کر ہر چیز کو آگ لگا دیتا۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ یہ 17 فروری سن 1405 میں فوت ہو گیا۔ امیر تیمور کے بعد اس کی صرف 2 نسلیں اس عظیم سلطنت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تیسری نسل کی آمد کے ساتھ ہی امیر تیمور کی پوری سلطنت تتر بتر ہو گئی، یہاں تک کہ مزید 2 نسلوں کے بعد ظہیر الدین بابر اندھی جان سے بھاگ کر ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ آپ اورنگزیب عالمگیر کی مثال بھی لے لیجئے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا تیسرا بڑا بادشاہ تھا جس کی سلطنت شمالی ہند سے جنوبی ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ 21 فروری سن 1707 میں فوت ہوا اور اس کے انتقال کے چند سال بعد ہی اس کا ہندوستان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور یوں یہ سلطنت مغلیہ بھی تاریخ میں دفن ہو گئی۔ نادر شاہ درانی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس کے پاس 6 لاکھ ریگولر آرمی تھی۔ یہ باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی
اس کی سلطنت بھی ایران سے افغانستان اور انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ 2 جون سن 1747 میں نادر شاہ کو خبوشان شہر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے صرف 2 گھنٹے بعد اس کی پوری فوج بھی تتر بتر ہو گئی اور اس کا جنازہ تک اٹھانے کے لیے کوئی نہ بچا۔ آپ ہٹلر کو لے لیجئے، یہ جنوری سن 1933 سے اپریل سن 1945 تک اقتدار میں رہا۔ اس نے ان 12 برسوں میں دنیا کے 20 ملک فتح کر لیے۔ ہٹلر نے اس وقت کی 2 سپر پاورز کو ناکو چنے چبوا دیے، لیکن یہ ہٹلر 30 اپریل سن 1945 کو خودکشی پر مجبور ہو گیا۔ پیچھے رہ گئی سلطنت تو وہ اس کی موت سے پہلے ہی ڈیر ہو چکی تھی۔ یہ تاریخ کی چند مثالیں ہیں۔ یہ حکمران تھے جن کا تذکرہ ہم آج صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ جب یہ لوگ نہیں رہے جو کہ طاقت دولت میں ہم سے کئی ہزار گنا بہتر تھے، نہ ان کی دولت ان کے کام آئی، نہ ہی ان کی طاقتور فوج ان کے کوئی کام آئی۔ ان لوگوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں نہ ہماری دولت بچا سکتی ہے، نہ ہی ہماری عزت اور طاقت۔ ہاں، اگر کچھ بچا سکتا ہے تو وہ ہے ہمارا اچھا عمل۔ دوستو، زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کے پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔